كل ولي قلب حجة ابن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين وأولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوبا وتوديه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد يا رب الحسين علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجۃ القائم عجل نال علی المظر الجائب تدوان لك في النوائب كل غم وغم سید جلی بعظمتك یا اللہ بنبوتك یا محمد بولایتك یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد یا امام یا امام المنتظر یا امام المنتقم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم الطیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمستقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج الافول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن کامی الکفر والطغیان رافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الرسول ظاہر آل محمد باطن آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین وراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین مذل الحاسدین امین مرتجز امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضیٰ سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ اس مقدس ممبر کا وارث اس جشن کا وارث اس ذکر کا وارث علم جھولے تازیے زلزلوں کا وارث یتیموں مسکینوں غریبوں کا وارث خصوصاً جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مبہلی کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث اس دور میں 11 اماموں کی دستار کا اکلوتا وارث توحید نبوت امامت ولایت کا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جلال وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اپنی زبانوں کو آپ کے علاقے میرا پہلا خطاب ہے اس پٹی میں پہلے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں
اس جگہ پہ میرا پہلا خطاب۔ بھائی صاحب مجھے جانتے نہیں تھے، انہوں نے میرا تعارف کرایا حجت الاسلام والمسلمین۔ ممبر پہ کھڑا ہوں، کوئی بشر حجت نہیں بن سکتا۔ امید ہے میری اس آغاز سے ہی آپ میرا مقصد سمجھ آئیں گے۔ کوئی بشر حجت نہیں بن سکتا، اور وہ بھی اسلام کی، اور وہ بھی مسلمین کی، پوری علمی ذمہ داری کے ساتھ۔ اچھا حجت کی تعریف عرض کر دو پھر سمجھ آ جائے۔ شاہ جی حجت کہتے کسے؟ معصوم سے پوچھا گیا، حجت سے پوچھا گیا، حجت کسے؟ معصوم فرماتا ہے حجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق۔ حجت اسے کہتے جو خلق سے پہلے ہو، خلق کے ساتھ ہو، خلق کے بعد ہو۔ شکریہ جی، بسم اللہ۔ آپ کی کیا بات ہے؟ کوشش کیا کریں کسی کو بھی جس کو اچھا لگتا ہے تو سو بسم اللہ۔ میں نہیں سمجھتا یہ لقب سوائے زمانے کے امام کے حجت وہی ہے، یہی تو کمال ہے۔ میں کہتا ہوں اچھا اگر کسی کا دل ہے حجت بننا، سو بسم اللہ بنے، راستہ تو کھلا ہے، لیکن کم از کم ایک کام ضرور کرے، کیونکہ ہماری ڈکشنری میں حجت اسے کہتے ہیں ہم اپنے گھر میں مصلی پہ کھڑے ہو کر ہمارے قریب کوئی بھی نہ ہو، ہم حجت کو کہتے ہیں السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان من فتنۃ زمان، من جور زمان، من شر شیطان۔ شیر شاہ میں کھڑے ہو کے مومن نے کہا من شر شیطان، مظفر آباد میں مومن نے کہا، ملتان میں کہا، کراچی میں کہا، اسلام آباد میں کہا، ایک وقت میں پوری روئے زمین پہ مومن نے کہا مجھے بچا۔ حجت اسے کہتے جو ایک وقت میں سب کو بچائے۔ کیا بات ہے، ایک وقت میں ہاتھ ہے جی، یہی ہے نا السلام علیکم یا صاحب العصر والآخر زمان کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا سلام و آپ پر اے زمانے کے صاحب، اے امر کے مالک، الامان، پناہ دیجئے، پناہ دیجئے، بچا لیجئے، پناہ دیجئے زمانے کے فتنے سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب کوئی کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان کے شر سے ایک بندہ پوری دنیا میں بندوں کو بچا لے؟ اس میں کوئی شک نہیں، بندہ بندوں کو نہیں بچا سکتا۔ بندہ بندوں کو نہیں بچا سکتا، یہ نور ہی ہے۔ اب کوئی پریشان ہو گئے کہ سید یہ کیسے ممکن ہے؟ ممبر پہ کھڑا ہوں، جس کو وقت معلوم تک کی مہلت ملی وہ تو ہر جگہ ہو سکتا ہے، جس کے صدقے مہلت ملی وہ ہر جگہ نہیں ہو۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ امام المنتظر، امام المنتقم، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی مدد۔ بات چل پڑی تھی، میں نے وہ پچھلی ہے تمہیدی دو چار جملے کوشش کرنی ہے، پوچھ کے کہنا ہے کسی کو، نیکسٹ ٹائم نہ کہنا یہ بادشاہ کا لقب ہے۔ بہت 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 بادشاہ کے جو لقب ہیں وہ اس وقت بندے اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اتنی چھوٹی سی زندگی ہے بشر کی، اتنی چھوٹی سی زندگی ہے، اتنی چھوٹی سی ہے نا، 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال کون سی زندگی ہے؟ حجت تو وہ ہے جی، ایک ڈگری ہے، جس طرح ایک بندہ بایولوجسٹ بن جاتا ہے جی، بایولوجسٹ کیا ہے وہ پوری بایولوجی تو نہیں جانتا، ڈگری ہے، ڈگری بھی بندوں نے نام دیا بایولوجسٹ۔ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ کی میڈیکل کا شعبہ، کوئی ڈاکٹر ہر چیز میں پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ ڈگری تو ڈاکٹر کی اس کو بھی مل جاتی ہے۔
ڈاکٹر کی ڈگری تو اس کو بھی مل جاتی ہے، ایک ڈگری ہے، بسم اللہ، جس کو پسند آئے وہ بسم اللہ۔ میری طرف سے جو میسج آتا ہے نا بھائی، وہ تھوڑا سافٹ جاتا ہے۔ میں ابھی مخلوق کو راستہ دکھا رہا ہوں، مخلوق کو مولا تک جانے کے لیے ہمت دلا رہا ہوں۔ میں تھوڑا سا تنگ نظر نہیں ہوں، تنگ ذہن نہیں۔ میں کہتا ہوں لوگ ہمت کریں، لوگ سفر کریں، لوگ جذبہ پکڑیں، مولا تک پہنچے۔ اب جیسے کسی نے سوال کیا، قوم کے قریب ایک نہر ہے جو خون سے بھری جائے گی، ہے نا، روایات میں موجود ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پوری دنیا سن رہی ہے، ٹی وی پہ لائیو پروگرام چل رہے ہیں، کروڑوں لوگ سن رہے ہیں۔ اب میں کیا کہوں؟ فرمانے معصوم پہ میں کون ہوں؟ کوئی آرا پیش کروں؟ جب مولا نے فرما دیا ایک بات، لیکن چونکہ محبت کا پیغام دیتا پھر رہا ہوں، اس لیے میں نے صاحب زمان سے ایک لمحے کے لیے معافی مانگ کے ایک جملہ کہا تھا۔ میں نے کہا مہدی ہے حسین کا بیٹا، اگر مخلوق اپنا مزاج بدل لے مہدی ارادہ بدل لے گا۔ جی بسم اللہ۔ اگر مخلوق اپنا مزاج بدل لے، بادشاہ ارادت اللہ ہے، ارادہ بدل لیں گے۔ کیا ارادہ بدلا نہیں؟ نام نہیں تھا، جون کا لکھ دیا، ارادہ بدلا نہیں، ازل کی لسٹ میں تو نام ہی نہیں ہے، ارادہ اللہ نے ارادہ بدلا، تھا نہیں لکھ دیا۔ اب بھی اگر ہمت کرے نا، یہ جو بندے کہتے ہیں بھائی، بندے اکثر کہتے ہیں کہ جی امام کے جو ہیں بندے وہ 313 ہی ہیں، اس سے تو زیادہ ہے نہیں۔ میرا ایک ایمان ہے، میرا ایک یقین ہے، وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ اگر مخلوق مجلس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو حر بنا لے تو انشاءاللہ امام 313 کی بجائے 3 کروڑ 13 بھی کر سکتے ہیں۔ مخلوق مزاج بدل ہے نا۔ اب جس نے ذکر سننا ہی ثواب کی خاطر ہے، ان کے مزاج کہاں بدلیں گے؟ جس نے ذکر سننا ہی اس لیے ہے کہ ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی، اس نے ذکر کہاں، اس نے اس سے حقیقت کہاں حاصل کرنی ہے؟ جس نے اس نیت سے ذکر سننے میں جاؤں گا تو مجھے جنت ملے گی، اس کو کہاں ان حقیقتوں سے آشنائی ہے؟ میں ممبر پہ کھڑے ہو کے بھائی کھڑا کہہ رہا ہوں، اگر جنت چاہیے ذکر پہ نہ آؤ، میں علمی ذمہ دار ہوں، جنت چاہیے ذکر پہ نہ آؤ، گھر بیٹھو جنت ملے گی، پوچھو کیسے؟ رسول فرماتے ہیں جس بندے کے دل کے اندر ہماری مچھر کے پر کے برابر محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا۔ ذکر تمہیں جنت دلانے کے لیے برپا نہیں کیا گیا، اور تمہیں حر بنانے کے لیے برپا گیا۔ بھائی کیا بات ہے؟ بادشاہ کی نگری سنی تھی، دیکھی آج ہے آپ کے مزاج کی، آپ کی کیا بات ہے؟ آپ کی متوجہ ہونے کی سماعت کی کیا بات ہے؟ جشن شروع کریں۔ ایک نہیں، ایک دن میں مختلف وقتوں میں 2 صادق اپنی مرضی سے دنیا میں تشریف دنیا میں 2 شہزادے۔ شاہ جی میں نے ایسے نہیں کہا، شاہ جی بھائی میں کتابیں پڑھ بیٹھا ہوں پوری علمی ذمہ داری کے ساتھ۔ شہزادی مادر محمد مصطفیٰ، ملکہ کونین، مخدومہ عالمین، شہزادی کون و مقام۔ میری جرت نہیں ہے، میں محمد کی بیٹی کو، جب میں اپنی ماں کو اس کے نام سے نہیں پکارتا تو محمد کی ماں کو کیسے نام ہے؟ بھائی کیا بات ہے؟ کلام ہے۔ شہزادی فرماتی ہیں، روایت اب شہزادی کی ہے پوری میں توجہ میں طرف رکھیے گا۔ شہزادی فرماتی ہیں ہم اپنے حجرے میں تھے۔ شاید تھوڑا سا منظر دکھا کے سفر میں مولا صادق بھی سنانا ہے، آج وہ سنانا ہے انشاءاللہ جو ابھی تک ممبر پہ بیان نہیں ہوا۔ باتیں ایسی پہنچنی چاہیے نا، مخلوق کے جذبے ہے جی، ہے مخلوق کے جذبہ ایمانی میں اضافہ ہو، ایمان مضبوط ہو، یقین کمال پہ پہنچ جائے تاکہ ولایت قائم ہو جائے۔ بہت مشکل ہے ولایت قائم کرنا، میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے سید کے ہاں، ولایت قائم کرنا آسان نہیں ہے، مگر واجب نہیں اوجب ہے۔
اس کے بغیر چارہ بھی نہیں، قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ قائم کرنا، لفظ سے ولایت کہنا پڑھنا آسان ہے، ولایت قائم کرنا، لیکن یہی ذکر کے سلسلے ہمیں ولایت قائم کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ شہزادی فرماتی ہیں، شہزادی کو علماء فرماتی ہیں کہ ہم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، شہزادی فرماتی ہیں ہم اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، اتنی دیر میں حوریں نازل ہوئی۔ شہزادی فرماتی ہیں دیکھا قد آور خواتین تھی، ایک سفید پرندہ بھی آیا اور انہوں نے ہمیں ایک جام دیا، جو نور میرے چہرے پر تھا میرے جسم میں پھیل گیا۔ نور کے جسم میں پھیلنے کی دیر تھی، آواز آئی عزیز ترین کو لے لو۔ کوئی ہے ضرب پہ ہمت یا بھائی کیا بات ہے، جملے کی قدردانی کر چکی ہے، جملہ غور نہیں فرمایا۔ شہزادی فرماتی ہے انہوں نے جام ہمیں دیا، جو نور ہماری پیشانی میں ہمارے چہرے پہ تھا وہ پورے جسم میں پھیل گیا۔ اتنی دیر میں ہم نے کیا دیکھا، ایک آواز آئی عزیز ترین کو لے لو۔ نہیں ہے دل تو نہیں سنا، شہزادی فرماتی ہے میں میلاد کھڑا سنا رہا، سرکار کی آمد کھڑا سنا رہا۔ بھئی واقعی آمد ہے نا، ولادت اور ہوتی ہے، آمد۔ مہربانی جناب پیاری، میں بہت شکریہ۔ دیکھیں نا ولادت کا جو معیار ہے وہ کچھ اور ہے، جس میں نجاستیں شامل ہیں۔ ان کی تشریف آوری کا معیار یہ ہے کہ ان کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا، مصلی پہ بھی بیٹھی ہوتی، ان کا تشریف آوری کا معیار۔ لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں جو ولادت کا قائل ہے سو بسم اللہ، زور زبردستی سے منوانے کا فائدہ ہی نہیں۔ جس عقیدے کو آپ رکھتے ہو آپ اپنا سنبھال کے رکھو، زور زبردستی نہیں ہے کہ نہیں تم یہ مانو جو میں کہہ رہا ہوں، نہیں، میں تمہارے سامنے ایک تصویر پیش کر رہا ہوں، حوالے میرے پاس موجود ہیں، پسند ہے تو یہ بسم اللہ، نہ پسند ہے تو یہ آئے نہیں آئے۔ شہزادی فرماتی ہیں جو ہی میرا شہزادہ آیا، میرے شہزادے نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے، شادی کتابوں کے جملے ہیں، دونوں ہاتھ سرکار سرتاج الانبیاء، فخر الانبیاء، امام الانبیاء، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہزادے نے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، شہزادے نے نگاہیں آسمان پر کی۔ فرماتی ہیں جب ہم ہے جملہ اپنے ہے وہ سب جملہ سیدہ شہنشاہ کی قسم میں پڑھ بیٹھا ہوں، میں منوانے اپنے آپ کو نہیں نکلتا، میں اپنے مولا کو منوانے نکلتا ہوں، جو بات حقیقت ہے وہی بیان کروں گا۔ کیوں؟ کہ آج تو آپ نے سن لیا، نعرے مار کے واہ واہ کر دی، تھوڑی دنوں میں آپ بھول جائیں گے، مگر میرے مہدی کو کچھ نہیں بھولے گا، اس کی پیشی بڑی سخت ہے، میرے بادشاہ کی پیشی بہت سخت ہے، اس بادشاہ کی پیشی بڑی سخت ہے جی، بادشاہ کی پیشی بڑی سخت ہے۔ تمہارا زمانے کا امام کائنات کا وہ واحد جج ہے جو جج بھی ہے، ایک وقت میں مدعی بھی ہے، گواہ بھی ہے۔ یہ جو ممبر ہے یہ عام جگہ تھوڑی ہے، یہ ہاتھ مارنے کے لیے یہ اپنے اس طرح کی فنکاری حرکت کے لیے ہم کسی جگہ مقدس کھڑے ہیں، مقدس ترین جگہ ہے۔ یقین جانیے اس ممبر کا جو احترام ہے میں آپ کو بتاؤں آپ حیران رہ جاؤ گے نا جی، ایسے ہے نا جی، یہ ممبر قبر حسین بھی یہ ہے، عدالت کا کٹہرہ بھی یہ ہے، سرکار کے پاک خطاب کی جگہ بھی ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کیا ہوگا۔ شہزادی فرماتی ہیں ہمارے لال کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے، چہرہ آسمان کی طرف تھا، ہم دیکھ رہے تھے، جو ہی چہرہ آسمان کی طرف گیا
ہم نے اپنے محمد کی آنکھوں کو دیکھا سرما بھی لگا تھا. اللہ اکبر، دیر ہو گئی. سرکار کی آمد مرحبا. ہم نے اپنے لخت جگر کو دیکھا آنکھوں میں سرما بھی لگا تھا. پھر ہم نے اپنے لخت جگر کو دیکھا وہ اپنی زبان سے کچھ جملے ادا فرما رہے تھے. اسی اثنا میں ہم نے دیکھا پوری کائنات نور سے منور ہو گئی. ہم نے دیکھا ایک وقت میں حجرے میں بیٹھ کر ہمیں حجرے میں بیٹھ کر مشرق بھی نظر آنے لگی. خوبصورت نعرہ لگو ایک نظم میں بھی سنا دیتا ہوں. جی بسم اللہ. اے باد صبا چنات سنا سرکار کی آمد مرحبا. اے باد صبا چنات سنا سرکار کی آمد مرحبا. پر نور فضا دیتی ہے صدا سرکار کی آمد مرحبا. رضوان جنا حیران ہے کیوں آتی ہے صدا غیب یہی ملکوت بلا پنڈال سجا سرکار کی آمد. کیا جشن کا ماحول بنا. اس نظم کو میں پورا کروں گا. تھوڑا تھوڑا سفر کرتے چلے متوجہ رہیے. شہزادی فرماتی ہم نے ایک وقت میں حجرے میں بیٹھ کر مشرق بھی دیکھا مغرب بھی دیکھا. ہمارے محمد کے آتے ہی نور نکلا. پوری کائنات منور ہو گئے. ارے بھائی ہے کسی بشر کی ضرورت ایک جگہ بیٹھ کے ہمسائے کا گھر یا ساتھ والے ہمسائے کا گھر دیکھیں؟ یہ کمال آمد سرکار ہے. جی آمد کمال سرکار ہے. بادشاہ کی آمد میں یہ. اچھا جی بسم اللہ. ایک یہودی نکلا اس قبیلہ بنی قریش میں آ کے پوچھتا ہے یہاں ایک شہزادہ آیا ہے. کسی بھی بندے کو پتہ نہیں تھا کہ محمد آئے. اب حیرت کی بات یہ بھی دیکھیں. ایک سے پوچھتا ہے بنی قریش سے یہاں ایک لڑکا آیا وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں. یہودی. اب یہاں دیکھیے گا اس کی پاور آف اسپرچولیزم ہاؤ مچ اسٹرانگ کہ وہ کہیں سے اٹھ کے ادھر آ کے کہتا ہے ایک آیا ہے. اچھا میں یہ بھی بتاتا ہوں تمہاری بھی پاور اور اسپرچولیزم بڑی بڑھ سکتی ہے. کیوں؟ تم غازی کے علم کو جو دیکھتے ہو. لیکن شرط یہ ہے عالم عباس کو دیکھنے کے بعد کوئی حرام چیز نہ دیکھو. تمہاری پاور بھی بڑھ سکتی ہے. ہاں تمہارے پاس تمہیں اندازہ ہی نہیں یہ کون ہے یہ کیا ہے اندازہ ہی نہیں. آگے کہتا جی یہاں لڑکا آیا. انہوں نے کہا جی کوئی بھی نہیں. ایک سے پوچھتا کہتے کوئی بھی نہیں. کہتا ہو ہی نہیں سکتا آیا ہے. کہتے آؤ میرے ساتھ. میں دروازے کھٹکھٹانے لگا. دروازہ کھٹکھٹایا پہلا دوسرا کھٹکھٹاتے جو ہی جناب عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ کھٹکھٹایا. ابھی سوال نہیں ہوا شریف سید جی ابھی سوال نہیں ہوا. محمد کی ماں اندر سے جواب دے کے کہتی ہے تو سچا ہے شہزادہ آیا. مہربانی شریف شہزادہ آیا ہے. آواز دے کے کہتے بی بی بچہ باہر بھیجیے. اب شہزادی نے روانہ کرتے محمد کو ایک چھوٹی سی دعا پڑھی.
دعا کا ترجمہ یہ ہے. اب عربیہ سنا کہ آپ کو مرغوب کرنا تھوڑا ضروری ہے. بسم اللہ عربیہ سناؤ آیتیں دعائیں چیزیں مقصد ہے اردو سمجھتے ہو اردو میں بات کرنی چاہیے. شہزادی نے جی بسم اللہ شہزادی نے دیتے ہوئے کہا اللہ میرے محمد کو اپنی پناہ میں رکھنا بچانا شیطان کے شر سے دیا. اب شاید منظر بڑا عجیب تھا. سرکار انبیاء ایسے ہاتھ میں تھے. یہودی آگے بڑھا. اب جو سارے کھڑے تھے قریش والے وہ کہہ رہے تھے دیکھیں یہ کرتا کیا ہے, اس کو اتنا بھی پتہ ہے آیا ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, اس کو پتہ ہے. صحیح سے دیکھیے گا منظر. اس نے نہ ہاتھ محمد دیکھے, نہ بازو محمد دیکھے, نہ چہرہ محمد دیکھا, نہ کان محمد دیکھے, نہ پاؤں محمد دیکھے. اس نے کوئی چیز نہیں دیکھی. اس نے کہا بس میں نے ایک چیز دیکھی. انہوں نے کہا شانوں سے کپڑا ہٹا. کیا بات ہے ملتان, کیا بات ہے ملتان, کلام ہے یار. کچھ بھی نہیں, صرف کندھوں سے کپڑا ہٹاؤ. چلیے جو ہی کندھوں سے کپڑا ہٹانا یہ بے ہوش ہو گیا. جو ہی کندھوں سے کپڑا ہٹا بے ہوش ہو گیا. چھڑکا پانی, تلیاں چھلیاں ملی, اٹھ بیٹھا. کیا بات ہے, اٹھ بیٹھا. کہا کیا دیکھا؟ حیرانی ہے تم نے کچھ نہیں دیکھا. کہا میں نے وہ دیکھ لیا جو میں پڑھ بیٹھا. وہ آ گیا جس کا تذکرہ قرآن کتب میں لکھا ہے. اب تیار رہنا, یہ چھوڑے گا نہیں. شادی یہودی شادی کیا کہتا ہے؟ بدو کو, لفظ بد لکھا ہے, بدو کو نہیں چھوڑے گا. اب چھوڑے گا نہیں جی. شہزادے کو گھر دیا. ادھر سے گفتگو جاری ہے محمد کی ماں میں اور علی کی ماں میں. دونوں گفتگو کر رہی ہیں. آپ نے وہ دیکھا جو میں نے دیکھا. علی کی ماں کہتی ہے آپ نے وہ دیکھا جو میں نے دیکھا. محمد کی ماں کہتی ہے آپ نے وہ دیکھا جو میں نے دیکھا. کسی میں نے دیکھا, آپ نے دیکھا, میں نے دیکھا, میں گفتگو جاری. اتنی دیر میں محسن اسلام, بیضۃ البلد, محسن عرب, محسن عجم, سرکار ابو طالب علیہ السلام. اتنی دیر میں بادشاہ تشریف لائے. شاہ جی کمال دیکھیے گا. میں کہتا ہوں امت کی جو مرضی سرکار کو کرے, کوئی بات نہیں. دیکھیں نا, اب جس کے نصیب ہی مارے ہوئے ہوں, زبردستی ابو طالب تو منوانا ضروری نہیں. زبردستی ابو طالب کی بیٹی کی ولایت منوانا ضروری نہیں. میں نمبر پہ کھڑا ہوں, ابھی میں کہیں اکبر شاہ کے علاقے. شاہ جی آپ نہیں تھے, میں جملہ صرف آپ بھائیوں کے لیے دلانے لگا ہوں. عمار یاسر مطہر اٹھا کر, ڈنڈا اٹھا کر ایک ایک بندے کو کندھا ہلا ہلا کے کہتے ہیں اعلان ولایت علی یاد ہے. اعلان ولایت علی. شاہ جی بہت بڑا جملہ ہے. میرے خیال میں جو جوش ہیں, جذبے ہیں, محبت علی ہے, اور جو خاص طور پہ ولایت کے حوالے سے وہ کافی بہتر ہو جائے گی, ہونے بھی چاہیے. اس نے اچھا ان کا ہمارے یاسر کا ایک اور کام ہے, کوشش کرتے ہیں مسجدوں میں نمازیوں کو پوچھیں. نمازیوں کو جا کے کہتے ہیں ولایت علی یاد ہے. ایک کردار گزرا ہے تاریخ میں, یقیناً آپ نے مطالعہ بھی کیا ہوگا, سنا بھی ہوگا. نام ہے ابو موسیٰ اشعری. سنا ہے نا ابو موسیٰ اشعری جی. جی اتنا بھی نہیں. کوئی بات نہیں. پہلے کی وجہ توجہ بھی ضرور کیجیے گا, اس پر گفتگو کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں انشاءاللہ بادشاہ کی دی ہوئی خیرات ضرور مخلوق تک پہنچانی چاہیے. لیکن توجہ کیجیے گا. ابو موسیٰ اشعری یہ مل مطلب ہنسو سے اس پہ کا جشن ہے. آگے تو ہنسنے کا وہ ہے, ہاتھ باندھ کے بیٹھنا, ایسے شکلیں بنا کے بیٹھنا. آج رات تو ہنسنا بھی ثواب ہے. مسکراتے چہروں کے ساتھ خوبصورت جشن جاری ہے, تو آپ سنتے رہیے. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ شاباش. جا کے کہا نماز مکمل کی, سلام پڑھے, کہا علی کی ولایت یاد ہے. ابو موسیٰ اشعری نے اپنا امامہ اوپر کیا,
سر کھجانے لگا. ہاں ہوں جو یہاں ہو گیا نا جناب میں ہمارے یاسر نے ڈنڈا نکالا. جو ہی ڈنڈا نکالا مارنے کے لیے بالکل تیار تھے. علی آ گئے. علی نے پوچھا ہمارے یاسر کیوں مار رہے ہیں؟ مولا سفید دن کی روشنی کے اعلان بھول گیا. نہ کھانا بھولا، نہ پہننا بھولا، نہ سونا بھولا، نہ چلنا بھولا، نہ بیٹھنا بھولا، نہ نماز بھولی، اعلان بھول گیا. مولا فرماتے ہیں ہمارے یاسر نہ مار اس کو. مولا اتنا بڑا اعلان، اتنی بڑی دن کی روشنی کا اعلان. فرماتے چھوڑ دے اس کو، اس نے دین لیا ہی ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے. شاہ جی سید صاحب کیا خوبصورت ہمارے لیے سبق ہے اس میں. امید ہے پہنچ گیا ہوگا. محسن اسلام بیضۃ البلد سرکار تشریف لائے. فرمانے لگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ شہزادی کہتی ہے ہم نے یہ دیکھا. وہ شہزادی کہتی ہے ہم نے یہ دیکھا. کہا جب ظاہری سی بات ہے محمد آئے تو پھر سب کچھ دکھائی دیتا ہے. بھائی قائم توجہ کہتا ہے اگر نہیں آپ تھک جائیں گے تو میں ڈیری بند کر دوں. سفر میرا زیادہ ہے ابھی لاہور واپس توجہ کیجیے گا. بسم اللہ بسم اللہ. بادشاہ کی انتہائی کریمی، بادشاہ کی انتہائی شفقت، بادشاہ کی انتہائی عنایت. الحمدللہ سادات کی نمائندگی کرتے ہوئے جگہ جگہ وقت کے بادشاہ کا پیغام دیتا پھرا. مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے. اس ذکر کا صلہ قیمت نہیں چاہیے. کیوں؟ میں اس بادشاہ کو مانتا ہوں جو رکھتے کسی کا رکھتے وہ نہیں. میں جیب اکبر شاہ کی دیکھوں وہ نہیں رکھتے نا. اس لیے بے لوس موتیاں سمیٹ دی. سردار آئے فرمانے لگے کیا فرمایا؟ یہ معاملہ. علی کی اماں فرمانے لگی محمد آئے ہیں. سرکار فرمانے لگے الحمدللہ. جملہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا جملہ، آگے کا جملہ ہے. قرآن پڑھ کے دیکھیے گا. غیب اللہ جانتا ہے. یا اللہ جس کو دے وہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کہا محمد آئے ہیں. مسکرا کے فرماتے ہیں بس صرف 30 سال انتظار کرو علی بھی آنے والا ہے. بھائی کیا بات ہے. بسم اللہ. سیدزادہ کتنا بڑا جملہ بادشاہ کو آنے والے وقت کا پتہ ہے. یہاں سے بشیر شریف بڑا قیمتی جملہ ہے. میں نے ابھی تک ممبر میں نہیں دیا. پتہ نہیں بادشاہ یقیناً یہاں عارف ہستیاں موجود ہیں، دفن ہیں. جس سرکار جن کی مزار ہے شیر شاہ بادشاہ، یقیناً ان کی بھی ارواح موجود ہے. میں جملہ بہت بڑا دینے لگا ہوں. سرکار کے اس فرمان پر جو سرکار نے فرمایا اس کو دوسرے لفظوں میں بشارت کہتے ہیں. بشارت دی علی کے آنے کی. ٹائم بھی بتا دیا 30 سال. 30 سال بعد آپ کی گود میں بھی ایک شہزادہ آئے گا. 30 سال بعد آپ کی گود میں اس کا وسیع آئے گا. شاہ جی میں نے جملہ دینا تھا وہ آگے ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا ارسلہ بالحق بشیر و نذیر. ہم نے ارسال کیا بشیر اور نذیر بنا کر. یہ ہم ایک چھوٹی سی بات پہلے عرض کرتا جاؤں، یہ تفصیل پھر کبھی. ارسلہ بالحق ہم نے ارسال کیا حق کے ساتھ بشیر اور نذیر. اگر بشیر کی بشارت مان لیں پھر نذیر نہیں. جملہ لیجیے گا، ابھی میں نے نہیں لیا. نذیر کا مطلب ڈرانے والا، خوف دلانے والا.
دیکھو جو بشارت مان لیں ان کو ڈرانے کی ضرورت نہیں. آپ کی کیا بات ہے؟ جو بشارت مان لیں ان کو واؤ ہے نا، واؤ نہ ہوتی بشیر نذیر، پھر ہم کہتے خوشخبری دینے والا ڈرانے والا، یعنی ایک وقت میں دونوں کام کہا نہیں، پہلے بشیر ہے. جو بشارت مان لیں ان کے لیے نذیر نہیں، جو بشارت نہ مانے ان کے لیے نذیر نہیں. اچھا یہ بشارت دینا ایسا ہی ہے نا. اب اس پہ چھوٹا سا جملہ سفر کر کے میں آگے سفر کروں گا. چھٹے بادشاہ کا بھی آپ کو تھوڑا بہت سنانا ہے. میں نے ایک چھوٹا سا جملہ، ابو طالب نے بھی علی کے آنے کی بشارت دی تھی. نہیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو بیٹوں کی بشارت دینے آئے تھے، اولادوں کی بشارت دینے آئے تھے، میرا محمد دنیا میں مخلوق خدا کو بچوں کی بشارت دینے آیا تھا؟ نہیں، لگتا ہی نہیں، بنتا ہی نہیں. محمد امت کو زمینیں دینے کی بشارت دینے آئے تھے؟ نہیں بنتا. محمد مخلوق کو جنت کی بشارت دینے آئے تھے؟ اگر بشارت محمد نے جنت کی دینی تھی تو پھر بہلول سے مٹی کے گھر نہ بنواتے. کیا بات ہے یار، سلام ہے، کیا بات ہے. مہربانی. اب اس پہ گفتگو کم از کم 2-3 مجالس میں ہو سکتی ہے. صرف اس کو میں ملا رہا ہوں سرکار ابو طالب کی بشارت سے. اس کا مطلب محمد بشیر بن کے آئے تھے، بشارت دینی تھی کسی آنے والے کو. کوئی آئے گا، کوئی آئے گا. تھکے ہو؟ میں یہاں جو جملہ کہہ رہا تھا میں نے یہاں سمجھ لیا. ماشاءاللہ ایک ملتان کی پٹی تو ویسے ہی بڑے بڑے علماء عرفاء ذاکرین خطبہ مقررین سن بیٹھے ہو، بڑے بڑے نام سن بیٹھے ہو. آج پھر ملاد ایک انوکھے انداز کا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آنے والا شہزادہ کون ہے؟ سرکار فرمانے لگے ٹھیک 30 سال انتظار کریں، علی آپ کی گود میں آئے گا. شہزادی نے بھی حمد پڑھی، حمد پڑھی. جی بسم اللہ. جب سرکار عبد المطلب کے دنیا سے جانے کا وقت آیا، بس میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بعد تو بہت ہی میں چھوڑ رہا ہوں. سرکار نے اپنی گود میں سرکار محمد کو بٹھایا، اپنے فرزندوں کو بلایا، سارے آ گئے. 10 کے 10 شہزادے آ گئے. سرکار فرمانے لگے میرا وقت آ گیا، میں جانے لگا ہوں. اب پرورش کی ذمہ داری کسی کو دے دی ہے. معاملہ عام نہیں اہم ہے. محمد کی پرورش کے لیے کم از کم ایک مربی چاہیے. کیا بات ہے جی، سلام ہے خالات و مومنین. یہاں سرکار نے آپشن شہنشاہ انبیاء کو دیا. یہ نہیں کہا پہلا بیٹا تو لے لے، تو لے لے نا. اپنے لخت جگر کو سرکار عبد المطلب فرماتے ہیں میرا لال جس کے پاس آپ کا دل چاہے آپ کی ذمہ داری ان کی ہے. پہلا فرزند آیا، کہا بابا میں حاضر. سرکار نے توجہ خیر کی. دوسرا فرزند آیا، سرکار نے توجہ خیر کی نہیں کی. تیسرا چوتھا فرزند آتے رہے. سرکار دادا کی گود میں بیٹھے رہے. اتنی دیر میں ابو طالب علیہ السلام کی گاڑی آئی. توجہ دیجیے گا جملہ، مجھے پھر داد دیجیے گا، نہ بھی دے دو کوئی ضرورت نہیں داد دینے میں، نکلتا نہیں توجہ لینا چاہتا ہوں. جب باری آئی نا سرکار عمران کی، اب سرکار عمران نے نہیں کہا بیٹا آؤ میں تمہاری پرورش کروں، نہیں. محمد نے مناسب جانا عمران کو کہنا ہی نہ پڑے، اٹھ کے عمران کی گود میں چلے گئے. خود تشریف لے گئے. میں دوبارہ پڑھوں، میں عمران دی جتی
جتی تو تیرے سیٹ سکیفہ واراں میں عمران دی جتی تو تیرے سیٹ سکیفہ واراں ذیشان نشان گٹائے نہیں گٹدا ودے بھونکن مروان ہزاراں پاہت وچ کومو انی دا تیرے منہ تے چابک مارا ودا اوندے حق وچ بھونک دے جدے پتر امام بارا حیدری آپ کی کیا بات ہے. دل تو میرا بھی بڑا کر رہا ہے شاعری آپ کی خدمت میں پیش کروں. شاعری کی سرزمین ہے, میں تھوڑی سی بات مکمل کر لوں تو پھر دوبارہ میں عرض کرتا ہوں. پہلا شہزادہ میں بابا حاضر سرکار انبیاء نہیں اٹھے. دوسرا شہزادہ بابا میں حاضر میں پرورش کروں گا محمد کی سرکار نہیں اٹھے. تیسرا شہزادہ چوتھا شہزادہ آخری باری تھی سرکار ابو طالب کی, سرکار عمران کی, بیضۃ البلد کی. اچھا بات آ گئی سرکار کی, ایک جملہ اور آپ کی نظر کرتا جاؤں جلدی جلدی. ایک بندے نے یا علی سے بھی کہا تھا یا علی آپ کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا. کوئی بات نہیں, یا علی نے تو کچھ نہیں کہا اس کا. جذبات کیوں ہو جاتے ہو مہدی آنے کے اندر؟ تھوڑا سا بریک پہ پاؤں رکھو, مہدی آنے والا ہے. کیا بات ہے, تھوڑا سا انتظار کیجیے, بادشاہ تشریف لانے والے ہیں. خیر ہوگی, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے والا ہے. یا امام المنتظر یا امام المنتقم آ رہے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. کلمہ نہیں پڑھا, سرکار نے بڑا خوبصورت جواب دیکھے ہیں. کائنات کے حکیم ہیں, فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت, حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بادشاہ نے اس سے کہا کہ تجھے کوئی حدیث یاد ہے؟ کہاں مجھے حدیث یاد ہے. فرمایا پڑھ. کہ علی قسیم و نار والجنہ, علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے. سرکار فرمانے لگے پھر پڑھ, کہتے علی قسیم و نار والجنہ انت قسیم و نار والجنہ. سرکار نے فرمایا پھر پڑھ, کہتے ہیں آپ جنت اور جہنم کے تقسیم فرمانے والے ہیں. کیا کمال فصاحت و بلاغت ہے یا علی, قربان جاؤں. مولا فرماتے ہیں جا تو اپنے باپ کا خیال کر, میں جانوں میرا باپ جانے ہے. آپ کی معیار سماعت کی کیا بات ہے. باقی سید کمال ماشاءاللہ محنت ہے آپ سادات کی. میرے خیال میں تھوڑا سا سرکار صادق بھی سناتا جاؤں. ایک چھوٹا سا واقعہ. آواز بلند ابھی ذرا یہ اور سنا لیں. اچھا جتنا کہیں بسم اللہ, میں حاضر ہوں ماشاءاللہ. ایک چھوٹی سی بات بہت ضروری سمجھ رہا ہوں. میں نے یہ مثال سید کے ہاں مظفر آباد دی ہے, چونکہ یہاں سب لوگ ماشاءاللہ بارگاہ میں بیٹھے ہو, اس لیے یہ مثال ذرا سمجھانے میں شاید تھوڑی سی دقت ہو, لیکن بات پہنچی جائے گی. اگر یہ جشن یہ پروگرام رات میں نہ ہوتا, سید دھوپ میں کرواتے تو کیا کیا کرنا پڑتا. ایک دری بچھاتے, ایک شامیانہ لگواتے, کناتے لگواتے, ایسے ہے نا, یہ سارا انتظام کرتے. اور جب جشن مکمل ہو جاتا, شامیانہ بھی ہٹا دیتے, دری بھی ہٹا دیتے, کناتے بھی ہٹا دیتے, پروگرام بھی مکمل ہو گیا. ایسے ہے نا. آؤ اللہ سے پوچھتے ہیں مقام محمد کیا ہے. یہ مثال سامنے رکھنا سنانے لگا ہوں. اللہ سے پوچھتے ہیں مقام محمد کیا ہے. بہت سارے مقاموں میں جو ایک مقام محمد بے شمار بے انتہا مقام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو میں مقام صرف ایک مقام بتا. اللہ کہتا ہے اے میرا حبیب, یہ میں نے آسمان تیرے لیے بنایا, یہ زمین تیرے لیے بچھایا, یہ ہوائیں تیرے لیے چلائی, یہ فضائیں تیرے لیے
मुअत्तर की, ये खुशबू तेरे लिए बनाए, ये हजर शजर, ये नबातात जमातात सब कुछ तेरे लिए। भाई इतनी बात तो माशाल्लाह आपने वाह भी की, सुबहान अल्लाह भी की, पैगाम देना मकसूद है। भाई ने हुक्म दिया, इसलिए मैंने कहा चलो एक छोटी सी बात और चला ले, वरना माशाल्लाह यहाँ जश्न शुरू हो जाए तो ये जमाइयाँ भी आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने आ रही हैं, तो ये जश्न में तो फिर नहार बांधने पड़ते हैं, न जमाइयाँ लेनी पड़ती हैं। आओ अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह ये आसमान यानी शामियाना तूने मोहम्मद के लिए, ये जमीन यानी दरी तूने मोहम्मद के लिए, ये हवाएं तूने मोहम्मद के, अल्लाह हम एक जश्न करवाए। मेरे भाई ने जश्न करवाया बाहर दोपहर के टाइम, जश्न खत्म हुआ, मेरे भाई ने शामियाना भी हटा लिया, दरी भी हटा ली। मेरा अल्लाह मोहम्मद तो आए चले गए, ये जमीन भी बाकी रखी, आसमान भी बाकी रखी, ये हवाएं भी बाकी रखी, ये फिजाएं भी बाकी रखी, ये खुशबुएं भी बाकी रखी। आवाज आई पहचानो, एक मोहम्मद गया है, एक मोहम्मद आएगा। एक मोहम्मद गए हैं, एक मोहम्मद आएंगे। और ये भी आपके इत्तला के लिए अर्ज करता जाऊं, ये जो मोहम्मद आएगा ना, ये सारे मोहम्मदों को ले आएगा। सारे मोहम्मदों का एक वक्त में मखलूक को दीदार कराना रजत कहलाता है। एक वक्त में 14 की जियारत। शजील उधार रह गया, ये इंतहाई अहम टॉपिक है रजअत। मेरे मौला की रैयत ना वाकिफ है, जो थोड़ी बहुत तहकीक करते हैं तो उसको पता है, बाकी वो पता ही नहीं रजत होती क्या है। हर मोमिन, हर मवाली, हर गुबदार को रजत के बारे में पता होना चाहिए। रजआ मादा है पलटना, उठना, फिर वापस आना। अब शरीफ कुरान की आयतों से वाज़ेह करना जरूरी है कि नबियों से अहद लिया गया था, तुम साथ दोगे मोहम्मद का। थके हुए ज़हन आएगा, किस नबी ने मोहम्मद का साथ दिया? दोगे, किसने दिया? इसका मतलब देंगे। चलिए देखें ना, मैं और इसको आसान करके, हमें 3 ज़माने पढ़ाए जाते हैं, एक पास्ट माज़ी, एक हाल, एक मुस्तक़बिल फ्यूचर। ये जितना भी अब तक तारीख में हो चुका है ये माज़ी है। अकबर शाह के यहाँ जश्न हुआ था, चाहे वो 3 घंटे पहले क्यों नहीं हुआ, माज़ी बन गया। भाई हामिद शाह जी के यहाँ, भाई के यहाँ जश्न हो रहा है, ये हाल है। कल 18 रबीउल अव्वल फलां जगह जश्न होगा, ये मुस्तक़बिल है। खैबर हो चुकी, खंदक हो चुकी, करबला हो चुकी, महदी आएगा। भाई मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया, सलाम है यार। मुस्तक़बिल आएगा। भाई देखो ना, हर बंदा अपने अच्छे मुस्तक़बिल के लिए मिलके शाबाश, मिलके देखो ना, हर बंदा अपने अच्छे मुस्तक़बिल के लिए कोशिश करता है ना। भाई आप बच्चा स्कूल क्यों पढ़ा रहे हैं? बड़ा होके कॉलेज जाएगा, कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाएगा, बड़ा आदमी बनेगा, पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मुस्तक़बिल छुपा है। अरे भाई बिजनेस क्यों कर रहे हो? अच्छा मुनाफा कमाऊंगा। नौकरी तो करते हो, तनख्वाह लूंगा, गुजारा करूंगा। अरे भाई फिर मजलिस में क्यों आते हो? महदी का नासिर बनूंगा। यही मकसद था यार, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं यार। नहीं तो समझा यार।
نہیں ڈالا. واہ ٹوپی نہیں سنبھالی جا رہی. نہیں اصل میں نام لکھا ہے نا سرکار. یہ کتنا خوبصورت. آپ اس کو اونچا یہاں نام کا تو ادب ہوتا ہے. ہمیں یہ پاک نام زمین پہ نہیں رکھنے چاہیے. یہ مقدس اوراق ہے, مقدس نام ہے. با مراد بے ادب پہ یہ لازم ہے. دیکھیں نا سرکار کا نام ہے, انہوں نے تھکے بیٹھے ہوں گے پہن پہن کے, تو انہوں نے نیچے رکھی, ساتھ والے رکھے ممبر نے کہا نیچے نہ رکھ. اس کو بھی نہیں سمجھ آئی, اس کو بھی نہیں آئی. تو دونوں کا مطلب یہی تھا دراصل, جو حقیقت میں لاشعور میں تھا. یہ پاک نام ہے, اس کو اوپر ہونا چاہیے. توجہ کیجیے گا بات ہماری کہ دور نہ چلی جائے. تھک تو نہیں گئے. یہ نہیں گا. اچھا شدید قرآن پہ بات آ گئی, شدید قرآن پہ بات آ گئی. سادات بسم اللہ کروڑ بسم اللہ. چہرے کی زیارت ہو گئی ماشاءاللہ. سادات تشریف فرما ہے. دیکھو بار بار اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ وقت یاد کرو, وہ ابراہیم کے دور میں ایسا ہوا تھا, وہ آدم کے دور میں ایسا ہوا تھا, وہ موسیٰ کے دور میں ایسا ہوا تھا, وہ عیسیٰ کے دور میں ایسا ہوا تھا. اللہ قرآن پڑھیں گے, تیرے حبیب کا حکم ہے, پڑھیں گے, آنکھوں سے لگائیں گے, عقیدت کریں گے, اچھے غلاف میں لپیٹ کے اوپر بھی رکھیں گے, قرآن کو سمجھیں گے بھی صحیح. لیکن اللہ یہ ذرا ایک بات تو بتا, یہ پرانی باتیں کیوں یاد کروا رہے ہیں؟ وہ تو ہو چکی ماضی. ایسا ہوا تھا, ایسا لوگوں نے کشتی تیار کی تھی, سب سوار ہوئے تھے سوائے بیٹی اور بیوی کے. اللہ سوار ہو نہیں ہوئے, ہمیں یاد کرا رہا ہے. کہا نہیں, ہمیشہ صاحبان عقل کے لیے ماضی سبق ہوتا ہے. آنے والا ہے وہ دور جب نبیوں کا نچوڑ مہدی آئے گا. کوشش کرنا ماضی سے سبق لے کے اپنا مستقبل بہتر بنانا, کہیں مستقبل میں دھوکہ نہ کرنا. شاہ جی قرآن عقل والا کوئی نشانی ہے جی, نشانی ہے. آؤ جی چھٹے بادشاہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ اگر کہتے تو میں یہی دعا مانگ لیتا. ابھی ہم سٹارٹ ہو رہے ہیں. اچھا بسم اللہ بھائی. سادات میرے سامنے بیٹھے ہیں, اتنے خوبصورت چہرے, میرے بھائی, کھوئے ہوئے بھائی مجھے مولا نے ملائے ہیں. بسم اللہ عہد بھی کیا ہے میرے ساتھ انشاءاللہ. توجہ ہے, یہ ہم بھائیوں کا معاملہ ہے, آپ نے متوجہ ہے. جتنا دیر بھائی حکم کریں گے انشاءاللہ میں پڑھوں گا. داؤد بن کثیر کی شاہ جی نہیں پڑھا واقعہ, پتہ نہیں کیوں پڑھ رہا ہوں, یہ بھی مجھے نہیں پتا. یقیناً بادشاہ چاہ رہے ہوں گے ایسی روح تشریف فرما. مزاج بھی بندوں کے شک والے آ جاتے ہیں نا, پھر روک دینا. داؤد بن, میں مجھے پتا ہے, بسم اللہ کروں. داؤد بن کثیر کی, اچھا کتاب میں بھی موجود ہے, حوالہ ایک نہیں دو کتابوں کا محفل کے بعد مجھ سے لے سکتے ہو ایک لمحے میں. آج تو گوگل کا دور ہے, حضرت گوگل 1 منٹ میں ہر چیز دکھا دے. افسوس یہ ہے لوگوں کا گوگل پہ یقین نہیں, مالک پہ یقین ہے. داؤد بن کثیر کی روایت کرتا ہے, ہم زمانے کے محمد, زمانے کی حجت, زمانے کے آل انال حاکم, زمانے کے سردار, شاہی خاندان کے شاہی شہزادے, وہ جو چاہے جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے عطا کر سکتا ہے, وہ علی کل شیء قدیر کا زمین پر مظہر ہے. امام وقت کے اختیار ہے نا. شادی مجھے, میں دل چاہتا ہے سینہ چیر کے دکھاؤں ان کو. خدا کی قسم ابھی سٹیمنی نہیں ہے. میں یہ سوچتا ہوں بادشاہ آ گئے, یہ بیچارے تو پریشان ہو جائیں گے. یہ تو یہ سوچیں گے اچھا یہ بات بھی تھی, اچھا یہ بات بھی تھی. پردہ تو ہٹا دو میں رخ توحید سے, لیکن ابھی طفل مکتب ہیں, کہیں سانس نہ کھو دے. داؤد بن کثیر کی روایت کرتا ہے, ہم اس سردار کے ساتھ مولا جعفر صادق بن کے بادشاہ کو
بلکہ بادشاہ کو میں اپنی عقیدت میں کہتا ہوں امام وہ صادقی ہے، سچوں کا امام، کونوں ماں صادقی ہے، سچوں کا امام۔ بادشاہ کے پاس کہتے ہیں ہم بیٹھے ہیں، انبیاء کے فضائل پہ بات چل رہی ہے، انبیاء کی کرامات پہ بات، بس یہی واقعہ، اس کے بعد دعا پر پھر جا سکتے ہیں، تھکنا نہیں، فریش ہوگا، آج نہیں باندھنا، نہ کوئی نعرہ لگا، نہ کوئی جشن میں تو نعرے اتنے ہونے چاہیے، آپ کے ایک نعرہ مارتا ہے ساکت والا جاگ جاتا ہے۔ یہاں علاقے کی مجبوری ہوگی نا، رات کا ٹائم کافی ہو گیا، بلکہ 10:30 بج گئے، لیکن پھر بھی بات بھائیوں کا حکم ہے، میں نے پوری کر دی۔ یہ کہتے ہیں سرکار انبیاء کے کرامات، انبیاء کے فضائل پہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ بادشاہ فرماتے فرماتے ہم بھی اس سوچ میں ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی بھائی عامر نے آج میرا دل جیت لیا۔ مجھے پتہ چلا کہ وہ جو بھی فیس لینے آتا ہے نا ذاکر، ان کو کہتے ہیں پہلے بخاری صاحب کو سلام ایسے کہنا ہے، بڑا راضی تھا میری دیر ہوئی، حق بھی یہی ہے، یہ صرف پڑھنے کے لیے تھوڑا ہے، ان تک بات بھی پہنچنی چاہیے نا، ان کو حقیقت سے بھی آشنائی ہونی چاہیے نا۔ کیا حقیقت سے آشنائی؟ آپ کے سامنے ان کے فضائل سنا کے ہم سب یہاں سے چلے جائیں، ہمیں حقیقت سے آشنائی نہیں ہے، ہم جان ہی نہیں سکتے اس علی کو جس کو اللہ اور محمد جانتا ہے۔ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے فضائل کے ساتھ ساتھ ان سے رکھا جانے والا رویہ بھی بتائیں، ہمیں تمہیں ان سے رویہ کیا رکھنا ہے۔ ابھی تک ہم نے ممبروں سے نہیں بتایا، ہمیں ڈر ہوتا ہے، ہم نے وہ رویہ بتا دیے کیسا رکھنا چاہیے، تو لیکن یہ پڑھائے گئے نہیں، رویہ لازم ہے، ہر پڑھنے والے پہ لازم واجب نہیں اوجب ہے، یہ ریت آتی ہے سننے، ہمارے پاس اس سے بڑا پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے۔ یہ تو داد دے کے یا علی کے نام میں اتنے طلسم ہے کہ داد دے کے نعرے مار کے گھر چلے جائیں گے، ان کو یہ بھی ساتھ بتاؤ، علی علی کرنے والوں، علی علی کرنے والوں، کائنات کو بتاؤ تم میں اتنی خوشبو نوکر علی ہو، دنیا تمہیں دیکھ کے کہے علی والے ایسے ہیں تو علی کیسا ہوگا؟ خدا کی قسم کردار ہمارے بڑے کمزور ہیں، ہم خوشامد پسند ہیں، ہاں کردار ہمارے بہت لائف چل رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، باتیں پکڑ لیتی ہے دنیا، غیر پکڑ لیتے ہیں، ہمارے مزاجوں میں تو فرق آنا چاہیے تھا، ہمارے اندر اتنی قوت آ جانی چاہیے تھی، پاکیزگی کو سنبھالتے ہوئے، حیا کو سنبھالتے ہوئے، اپنی زبان کو صاف ستھرا رکھتے ہوئے۔ ہم تو بیٹھتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، گلے کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، ہمارا تو مزاج یہ ہے، علی علی کرنے کے بعد وہ زبان جو علی علی کرے وہ زبان پہ غیبت گلے نہیں جستے ہیں، نہیں جستے۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا کہتے ہیں، نہیں جستے اس زبان پہ، وہ زبان عام زبان، کیونکہ ہر زبان کو علی علی نصیب ہی نہیں، اور جن کو نصیب ہو کردار میں تبدیلیاں لاؤ، کس انتظار میں بیٹھے ہو؟ کردار میں تبدیلیاں لاؤ، ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ برداشت کا معاملہ کیا ہے؟ سزا برداشت کا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے جب میں دنیا سے جاؤں میری قبر ادھر بنائی جائے جہاں میرے اوپر مومن چلے، ایسے امام بارگاہوں میں بنائی جائے، ایسے راستوں میں بنائی جائے جہاں جلوس حسین چلے، ماتمی چلے، یہی خواہش ہوتی ہے نا، ہوتی ہے۔ شاہ جی دے دو جملہ، شاہ جی سنبھالیے گا آپ اور ان کو یاد کراتے رہیے گا۔ دنیا سے جانے کے بعد ہم اپنی قبر ایسی جگہ پسند کرتے ہیں جہاں ہمارے اوپر مومن چلے۔ مومن چلتے ہیں اکثر جوتیوں کے ساتھ چلتے ہیں، دوڑتے ہوئے چلتے ہیں، ٹھنڈے مارتے ہوئے چلتے ہیں۔ افسوس تو یہی ہے مرنے کے بعد ہم ٹھنڈے مومنوں کے برداشت کرتے ہیں، زندگی میں نہیں کرتے۔ زندگی میں ہم چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کر جاتے ہیں۔
تبدیلی آنی چاہیے. آپ کی آنکھیں اتنی پاکیزہ ہو جانی چاہیے, اتنی پاکیزہ ہو جانی چاہیے. تمہارے علاقے میں یہ سادات سے بھی, سادات کی تو بات ہی کچھ اور ہے, یہ عام بندے کی بیٹھا کھڑا بات کر رہا ہوں. تمہاری آنکھ اتنی پاکیزہ ہو جانی چاہیے. عہد کرو جشن کے دن علامہ عباس کو دیکھنے کے بعد آج کے بعد کوئی حرام چیز نہیں دیکھیں گے, حرام عورت کی طرف نگاہ نہیں کریں گے, نہ محرم کی طرف نہیں دیکھیں گے. عہد کرو 40 دن بعد تمہارے اس شیر شاہ علاقے میں کوئی بیمار ہو, وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہو, کہنا نہ جا, میں علی علی کر کے آنکھوں سے ٹھیک کر دیتا ہوں. مہربانی علی مولا, علی مولا, میرا حاجت روا مولا, علی مولا, علی مولا, میرا مشکل کشا مولا, علی مولا, علی مولا. نعرہ حیدری, یا علی, یا علی, یا علی مدد. مہربانی مشکل بات پہ بولے. بسم اللہ جناب, بسم اللہ. ہمارا کردار کمال ہونا چاہیے. کب ٹھیک کریں گے؟ ہم تو کل کے پروگرام کے انتظار میں, پھر پرسوں کے, پھر اگلے محرم کے انتظار میں. زندگی ہماری ایسے جا رہی ہے جیسے موم بتی جلاؤ پھر ختم. ایک دن اعلان ہو جاتا ہے, حضرات اعلان سنو فلانا مر گیا. یہی ہماری زندگی ہے. پھر ہماری خواہش ہوتی ہے, وصیت ہوتی ہے, جنازہ ایسی جگہ کرانا جہاں دنیا زیادہ اکٹھی ہو جائے. مومن جنازے پہ بندوں کا محتاج نہیں ہوتا, مولا کا محتاج ہے. شجی نجی گفتگو میں کرنے والی باتیں ہیں. ہاں, کردار مضبوط کرو, کمال کرو, عہد کرو مولا سے, مولا یہ پورا جسم پہ حاکمیت تیری ہے. جب تک حاکمیت, یہ ایک جملہ لیجئے گا شاہ جی پوری علمی ذمہ داری سے, جب تک اپنے جسم کی حاکمیت مولا کو نہیں دو گے, منبر کی عزت کی قسم, امام زمانہ کی موجودگی کی قسم, ولایت قائم نہیں ہو سکتے. جاؤ جس کو کہو میرے سامنے ہے, میں کتابوں کے اندر لگا دوں. جسم کی اپنی ملکیت مولا کو دی نہیں, مالک سمجھا نہیں, تو ایسے میرے ولایت قائم ہو ہے جی. مہربانی جناب علی, آپ نے خوبصورت بات کی. میں آپ کی بات پہ عرض کرنے لگا ہوں, نہیں تبدیلی لے آؤ. اپنے آپ کو, اپنا محاسبہ کرو, اپنا آپ کہاں کھڑے ہو, ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے, ہم آئے کیوں ہیں. شاہ جی ایک جملہ آ گیا, اہل سنت میں بیٹھے ہیں, پھر جملہ وصول کیجئے گا. میں دیکھتا ہوں چھوٹے بادشاہ کا واقعہ پڑھنا ہے یا نہیں. بھائی بھی آ گئے, یقین واپس پہنچنا ہوگا. جملہ لیجئے گا. سرکار کے جملے ہیں فرمان کے, نکاح کرو, نسل بڑھاؤ, میں باقی امتوں پر فخر کروں. ہے نا بادشاہ کی, نکاح کرو, تناقہ ہوا تناسل ہوا, جانتے ہو سنتے ہو نکاح پہ, نسل بڑھاؤ, میں باقی امتوں پر فخر کروں. لو جی ہمیشہ جی, میں آپ پہ بات رکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے سید کو 2 بیٹے دیے, ایک بیٹا ڈاکٹر, ایک بیٹا انجینئر. ادھر ایک صاحب تشریف فرما ہیں, چھوڑ دیں گے بس, کوئی بیٹھے ہیں. اللہ نے اس کو 7 بیٹے دیے, ایک چور, ایک ڈکیت, ایک زانی, ایک غلط کام, ایک ناپ تول میں کمی, 7 کے ساتھ 7 برائیوں میں مصروف ہے. جب بندے شاہ جی کو اور اس بندے کو ملیں گے, ہاں بھائی سنا کتنے بچے ہیں, ہمیں شاہ جی سینہ چوڑا کر کے کہیں گے اللہ نے مجھے 2 دیے اور کمال ہے. اور جب مجھ سے پوچھا جائے گا کتنے بیٹے ہیں, وہ کیا کہے گا 7 ہیں, وہ کہے گا ہاں کیا حال ہے, میں چھوڑو یار ٹھیک ٹھاک ہے بس اللہ کا شکر ہے. شرم آئے گی تعارف کراتے ہوئے, اور میں تمہیں منبر پہ شیر شاہ سرکار کی سرزمین پہ یہی بتانے آیا ہوں, محشر کا میدان سجے گا, محمد کے لیے کوئی ہے جن پہ محمد کا ہے, عیسیٰ موسیٰ یا ذکریا, تمہارے بھی عاشق تھے, آؤ میں تمہیں بھی اپنے عاشق. میری سرکار کے لیے بھی قابل فخر ہے. نعرے تو لگا رہے ہیں غلام ہے, غلام ہے, محمد کے غلام ہے, معیاری غلامی پہ پورا اترے.
ہم تو بندوں کا حیا کرتے ہیں، مالک کا حیا نہیں کرتے. خدا کی قسم بندوں کا حیا کرتے ہیں. بندہ سامنے کھڑا ہو، ساتھ کھڑا ہو، ہم ادھر ادھر غلط نگاہ بھی نہیں ڈالتے ہیں. اگر کوئی بھی نہ ہو مالک تو ہوتا ہے نا. ہمیں پرواہ نہیں، ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں، کیونکہ ہمیں کہاں کہہ دیا گیا بھائی جنت تو تم سیدھے کے سیدھے جاؤ گے، فرنٹ پاکٹ میں تمہاری جنت ہے، تم جنت جاؤ گے. اور جاؤ بابا جس کا دل کرتا ہے جاؤ، مگر یہ سوچ کے جانا کربلا والوں کی ٹھکرائی ہوئی چیز کو جنت کہتے ہیں. ہوئے 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 میرا خیال ہے کافی ہے، اتنا ہی سنبھال لو، بڑی بات ہے. داؤد بن کثیر کی والا واقعہ پھر مسترد ہوا. کیسے سید؟ اچھا میں بسم اللہ اچھا میں بسم اللہ دیکھتے ہیں. اسٹیمنا ہے، بندے تھک گئے. اچھا بسم اللہ. داؤد بن کثیر کی روایت کرتا ہے میں چھٹے بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوں، زمانے کے محمد کے پاس بیٹھا ہوں، زمانے کی حجت خدا کے پاس بیٹھا ہوں. بادشاہ تشریف فرما ہے. انبیاء کے فضائل پہ گفتگو شروع ہو گئی، انبیاء کی کرامات پہ گفتگو ہم کر رہے ہیں اس کے سامنے کہ جن کے نانے کے پسینے سے انبیاء بنے ہیں. شاہ جی کون مقام محمد جانے؟ خدا کی قسم بندے آئے آئے آئے. شاہ جی مقام محمد کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو سین دکھانے لگا ہوں. اللہ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہتا ہے نا. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد. وہ کہتے ہیں درود پڑھو، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی. اپنی مرضی کے مولوی سے ترجمہ کرانا اللہم صلی علی. آئے اللہ تو پڑھ. ہماری تو اتنی اوقات ہے اس بادشاہ اور اس بادشاہ کے گھر والوں پہ ڈائریکٹ درود بھی نہیں پڑھ سکتے. شجی خمسہ رکھوانا ہے مقام محمد اور سرکار پہ، پھر گفتگو ہوگی تو بس میں مکمل. داؤد بن کثیر کی کہتا ہے بادشاہ کے سامنے ہم انبیاء کے فضائل اور کرامات پہ بات کر رہے ہیں. اتنی دیر میں بادشاہ نے مزاج بدلا. بادشاہ نے اپنی پاک انگشتری اپنی انگلی سے اتاری، سرکار نے زمین پر رکھے. رکھنے کی دیر تھی زمین پھٹ گئی. سوچی ہے بھائی کے. اچھا بسم اللہ توجہ ہے جی. زمین پھٹ گئی. زمین کا پھٹنا تھا، نیچے ایک کعبہ نظر آیا جو ہیرے موتی جواہرات کا بنا تھا. ایک کشتی تھی کیونکہ پانی تھا جس پہ کشتی تیر رہے تھے. بادشاہ نے ہمیں حکم دیا اس کعبے میں آ جاؤ. شجی اس کعبے پہ جو لکھا تھا وہ بھی بتاتا جاؤ. اس پہ لکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین بشر القائم فإنه يقاتل الأعداء ويغيث المؤمنين وينصره عز وجل بالملائكة في عدد النجوم السماء. لکھا تھا اللہ واحد ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، علی امیر المومنین ہے، بشارت ہے قائم کی جو ظالموں کو قتل کرے گا. کہتے کشتی بس آ گئی. 4 کرسیاں رکھی تھی. ایک کرسی پہ بادشاہ خود بیٹھے، ایک کرسی پہ سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بٹھایا، ایک کرسی پہ جناب اسماعیل علیہ السلام کو بٹھایا. ہر گھر کس گھر کا ہر فرد محمد ہے. 2 شہزادوں کو بٹھایا. ایک کرسی پہ مجھے امر دیا، بولے الامر میں تم بیٹھ. پہلے تو میں نے انکار کیا، فرمانے لگے میرا امر ہے بیٹھ. دیکھا کشتی مصروف سفر ہو گئی. چلتے چلتے بادشاہ نے اپنا پاک ید اللہ پانی میں مارا. بادشاہ نے نیچے سے ہیرے جواہرات نکالے. بادشاہ کی مٹھی میں ہیرے جواہرات تھے. بادشاہ نے داؤد بن کثیر رکی کو وہ دیے. کہا لے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہے مولا جسے آپ مل جائیں وہ جھوٹے ہیرے کیوں لے گا. بھائی مہربانی ہے، بھائی مہربانی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں، جنہوں نے ولایت قائم کی.
اب بہت عادی زندگی ہے، یقین جانا ممبر پہ کھڑا ہوں، بہت چھوٹی سی 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال، یہ بہت بڑی زندگی نہیں، یہ روشنیاں، یہ رنگینیاں عارضی ہیں، اور ایک ایک ہمارا عمل بادشاہ کی بارگاہ میں نوٹ ہو رہا ہے، ہر چیز واچ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں۔ سرکار نے جو ہی دیے بھائی ہمیں اس نے کہا تھا نہیں، فرمایا نا تجھے ضرورت ہے، کہا نہیں آقا مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ کوئی آج کا بندہ ہوتا تو کہتا آقا میری تو 7 نسل سوال ہے، آپ نے تو بڑی کریمی کر دی، اتنی مٹھی بھر کے دی۔ سلام ہو ان عاشقوں پر جو محمد کے ہاتھوں سے آنے والی نیاز کو بھی قبول نہیں کرتے۔ یار شیخ صاحب میں بہت بڑی بات کر گیا یار، آج کی پوری تقریر میں میرے پاس اس سے بڑی بات نہیں ہے۔ سلام ہو ان عاشقوں کا، سرکار نے وہ مٹھی دوبارہ پانی میں پھینکی، جب نوکر نے قبول تو نہیں کیے پھر پانی میں پھینکی۔ کہتے ہیں میں سفر کرتے کرتے بادشاہ کے ساتھ ہیں، ایک خیمہ نظر آیا، بادشاہ فرمانے لگا یہ جو خیمے ہیں نا یہ میری جد پاک کے خیمے ہیں، جو بھی ہماری جد پاک میں آئمہ دنیا سے امت بھیجتی ہے نا ان خیموں میں ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، نہ اپنا کبھی وقت ضائع کیا نہ رہے امام کا وقت۔ آؤ چلیں، پہلا خیمہ دیکھا یا علی بیٹھے ہیں، نہیں ہے تو چھوڑ دیتا ہوں، حیرت میں اضافہ ہو گیا نا، ہونا بھی چاہیے۔ علی اسی کو تو کہتے ہیں جو اپنے جنازے میں بھی خود آئے۔ مہربانی جو ملاقات ہوئی یہ بھی بڑی تفصیلی ہے۔ اگلا خیمہ حسن پاک، اگلا خیمہ حسین پاک، یہ میں نے کتاب بند کر دی، اتنا ہی کافی، بس دعائی جملے عرض کروں گا، اس کا نچوڑ دے کے اجازت چاہوں گا۔ بھائی حامد محسوس بھی نہ کیجیے گا، اگلا خیمہ سید سجاد ہے، قبا، ہر قبا ہیرے جواہرات موتیوں سے جڑا ہے، کمال کی نیچے دریاں بچھی ہے، کمال کا منظر ہے۔ داؤد بن کثیر کی کہتا ہے میری حیرت میں اضافہ، کہتے ساری جگہ سلام کروایا بادشاہ نے، ہر شہزادہ زمانے کے امام یعنی مولا پاک صادق کو اٹھ کے ملا، کیا بات ہے، یہ فریش ذہن ہوں، ایسی باتیں دینی چاہیے۔ میں نے بھی بھائی حامد آپ کی بھائی کی سید بادشاہ کی محبت میں جملے کہہ ہی دیے، ہاں یہ ذہن تیار ہوں تو میں یہاں بتاؤں یا علی نے کیا کہا تھا، حسن پاک نے صادق پاک کو کیا کہا تھا، حسین بادشاہ نے کیا کہا تھا، چھوڑا۔ کہتے میں نے مجھے بادشاہ ایک اور قبے میں لے گئے، کہتے یہ قبہ باقی قبوں سے مختلف ہے، کہنے لگا یہ بہت مولانا معاف کرے جو غلط بیانی کرے، کہتے میں یہ دیکھا یہ قبہ سب قبوں سے علیحدہ سجا ہے، میں نے پوچھا آقا یہاں کون ہے، میں نے پوچھا یہاں کون ہے، داؤد بن کثیر رکی کہتا ہے میں نے پوچھا آقا یہاں کون ہے، فرماتے آؤ دیکھتے ہیں، کہا دیکھا تو مہدی بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ شیخ، مہربانی شیخ، فرمایا یہ قائم آل محمد کا قبہ ہے۔ پہلی دعا کا ٹائم ہے، دعائی کے 2-4 جملے عرض کرتے ہیں، دعا تو ضروری ہے نا، ہے بھائی، ہے نا 2-3 منٹ، زیادہ نہیں، میں بسم اللہ کروں بھائی، پھر کہیں ملیں گے نا تو کہیں گے شاہ جی میں نے بھی جانا تھا، بھائی ہے نا، پیار کرتے ہیں، ملاقات ان کی ہماری ایسے ہی ہوتی ہے، یہ پورا رہتے ہیں لاہور آتے ہیں لیکن کبھی ملے نہیں، انشاءاللہ امید ہے آپ میرے سے ملاقات کریں گے، ہاں چھوٹے ہیں مولا خیر کریں گے انشاءاللہ، ابھی ان کا سفر جاری ہے، میں تو چاہتا ہوں ہر ذاکر مہدی سے سرٹیفکیٹ لے کہ مولا میں نے مجلس اس لیے پڑھی کہ تیرے لشکر میں میرا نام لکھا جائے۔ اچھی لگے تو بسم اللہ، دعا کا ٹائم ہے، آؤ، معاشرے کا رواج ہے کہیں کوئی بچہ پیدا ہو، بس جی مہربانی
بس آپ کی کیا بات ہے، بس اس سے زیادہ مجھے نہ چھیڑیے گا ورنہ یہ باتیں کھلتی 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 کہیں جا کے نکلیں گی۔ معاشرے کا رواج ہے کہیں بچہ پیدا ہو، علاقے کے منگتے بھکاری دروازہ کھٹکھٹا کے بچے کا صدقہ مانگتے ہیں، ہے نا؟ دروازہ کھٹکھٹا کے نو مولود کا صدقہ مانگتے ہیں، اور جو مل جائے گلیوں میں چوکوں میں اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ آنے والے بچے کا اتنا صدقہ ملا، اس نے تو ہمیں رنگ دیا۔ حسین تو ہمیں رنگ دیا۔ بس اتنی سی بات کرنی تھی، اب بد دعا کے جملے۔ آؤ اللہ سے دو صادقوں کے آنے کا صدقہ مانگتے ہیں۔ جی آپ کی کیا نام ہے؟ بہت خوب، آپ بھی خوب ہیں، میں بسم اللہ کروں، جملے میں رضائے نہ کیجیے گا۔ آؤ پروردگار سے دو صادقوں کی دنیا میں تشریف آوری کا صدقہ مانگتے ہیں۔ اچھا یہاں بات روک کے ایک اور عرض کرتا جاؤں، بھائی نے پڑھنا ہے، ہم حامد بھائی کو ایک دعا دے کے جا رہے ہیں، آپ جتنے بھی علاقے والے تشریف فرما ہو حدیث کسان دعائیں کمیل پڑھتے ہو، پڑھتے رہو خیر و برکت کے لیے، مگر ساری دعاؤں میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے، جو دعائیں پڑھتے دنیا سے چلا جائے گا، میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں، وہ مر بھی گیا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے۔ وہ دعائیں کیلنڈر کی شکل میں ہے، اس کا کوئی ہدیہ نہیں، لاہور والوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، سید ہر مجلس پہ ہر جشن میں بانٹنا، میں الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر جگہ تقسیم کروں، بس اس کا اتنا ہدیہ ہے کہ جو لے وہ پڑھے، اور کوشش کرنا عربی ضرور پڑھنا تو ساتھ اردو بھی پڑھنا، جب تک اردو نہیں پڑھو گے سمجھ نہیں آئے گی امام تم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں۔ وہ دعائیں کا تحفہ ہے، بہت بڑا تحفہ ہے، اور یہ بھی نہ گھبرانا کہ ہم نے لے لی تو ہمیں پھر یہ چھپوا کے اور بانٹنی پڑے گی۔ ایک منٹ میں ابھی چھپوا کے اور بانٹنی پڑے گی، ابھی نہ بانٹیے گا، بات مکمل کرنے دیجیے گا، چھپوا کے بانٹنی پڑے گی نہیں، یہ معجزہ نہیں، اس سے معجزہ ہوگا۔ میری گزارش ہے ایز اے سید ذاکر صاحب سے لے کر آخری بندے تک کوشش کرنا 24 گھنٹوں میں روٹی چھوڑ دینا، دعائے عہد نہ چھوڑنا، اتنی اہم دعا ہے، بہت اہم دعا ہے۔ اس کی فضیلت جو معصومین نے فرمائی، شاہ جی ایک ایک جملے کے بدلے نیکیاں کتنی ہیں، گناہ کتنے معاف ہوتے، میں تو پڑھ کے حیران ہے۔ بس آؤ اللہ سے دو صادقین کے آنے کا صدقہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں خالی نہ لوٹانا، پہلا آنے والا صادق محمد ہے، دوسرا آنے والا صادق جعفر ہے، دونوں شہزادوں کے آنے کا دن ایک ہو گیا، ہم بھی سب اکٹھے ہو گئے، خیرات لیے بغیر بھی واپس نہیں جائیں گے، خالی ہاتھ بھیجنا تیرا بھی شیوا نہیں۔ آواز آئے گی بھائی مانگو کیا مانگتے ہو؟ ایک بندہ کھڑا ہو کے کہنے لگا مجھے 10 کروڑ چاہیے، ایک بندہ کھڑا ہو کے کہنے لگا مجھے 50 کلے چاہیے، ایک بندہ کھڑا ہو کے کہنے لگا مجھے اتنا مال چاہیے۔ آواز قدرت یقیناً آئے گی، آنے والے شہزادے بھی دیکھو اور اپنی خیرات بھی دیکھو۔ اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے انشاءاللہ، سید اللہ وہ شکر سمجھانے کا ایک انداز ہے نا، ہم نہیں سمجھ آئی پروردگار کیسے، آواز ضرور آئے گی، آنے والا شہزادہ بقا ہے، اس کی خیرات فنا مانگتے۔ آپ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کیا دے گا؟ کہا بقا والوں کے صدقے بقا مانگا، بقا مانگا۔ پروردگار تو ہی بتا، ہماری عقلیں تو کام نہیں کرتی، ہم تو سبزیاں گوشت فروٹ کپڑے گاڑیاں انہی چکر میں لگے رہتے ہیں، ہماری عقلیں کام ہی نہیں کر رہی، ہمارے سامنے اتنے خوبصورت اعلیٰ اعلیٰ ذکر بیان کیے جاتے ہیں، ہم تو سن کے سن ہو گئے، ہمارے اوپر اثر ہی کسی چیز کا نہیں۔
احسان فرما تو ہی شفقت کر. کہا میری ایک حجت نے دعا سکھلائی تھی, لکھ لو لوح دل پہ, فَأَسْأَلُ اللَّهُ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرِمْنِي بِكَ إِن جِرْزَقْنِي. تالا سارے کا ماں امام منصور, میرا اللہ مجھے رزق دے سکتا ہے تو مہدی کے لشکر میں جگہ آتا.